نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ محترم حضرات اور اکرام علی کے غیور دینی بھائیوں، ہم لوگ جو آج آپ کے دیار میں حاضر ہوئے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ چند ماہ پہلے جناب فضل رحیم انور صاحب عرف چودھری سر، انہوں نے تذکرہ کیا کہ علاقے میں تعلیمی پسماندگی بہت ہے۔ اسکولز، مدرسے، ٹیچرز، کوچنگ سینٹر سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس علاقے کے بچے آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں اور تعلیم میں بہت پیچھے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت ساری وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کو اور یہاں کے رہنے والوں کو تعلیم کی اہمیت کا پتہ نہیں، خاص کر ہمارے جو گارجین حضرات ہیں اور خواتین ہیں، تعلیم کی اہمیت کا پتہ نہیں، اور جنہوں نے خود نہیں پڑھا حقیقتاً تو وہ تعلیم کی قدر بھی نہیں جانتے، اس لیے کہ ہیرے کی قدر جوہری کو ہوتی ہے۔ سونا کیا چیز ہے سونار جانتا ہے۔ تو جن لوگوں کی زندگی میں تعلیم نہیں رہی، ان لوگوں نے تعلیم کی قدر بھی نہیں کی اور ان کے بچوں کے لیے بھی تعلیم کا نظم نہیں کیا۔ تو سر نے کہا کہ ایک تعلیمی مہم شروع کی جائے بغیر کسی لالچ کے اور بنا بہت زیادہ تام جھام کیے۔ کرنے کو تو یہ بھی کیا جا سکتا تھا کہ ایک بڑی کمیٹی بنائی جاتی، مہینے میں جو ہے ایک بڑا جلسہ کیا جاتا، ایک کانفرنس کر لی جاتی، پنڈال سجایا جاتا، لیکن وہ سب تام جھام ہے۔ اس طرح کی کانفرنسز ہوتی رہتی ہے، ملکی پیمانے کی ہوتی ہے، اسٹیٹ لیول پر ہوتی ہے، لیکن ان کانفرنسز کا جو پیغام ہے وہ انہی لوگوں تک پہنچتا ہے جو پڑھے لکھے ہیں۔ گاؤں کے، دیہات کے، بستی کے، رورل علاقوں کے جو رہنے والے لوگ ہیں، ان لوگوں تک میسج نہیں پہنچ پاتا ہے۔ تو ہم نے یہ کہا کہ نہیں، زمینی استر سے کام شروع کیا جائے بغیر تام جھام کے، بغیر بہت زیادہ جو ہے خرچ کیے ہوئے، صرف ہم اپنا وقت لگائیں اور ہم کسی بستی میں جائیں، اس بستی والوں کو جمع کریں، 10-20 گھر ہو جائیں، جتنے بھی لوگ جمع ہو جائیں، خواتین ہیں، بچے بھی جمع ہو جائیں، اور ہم تعلیم کی اہمیت کو بتائیں، تعلیم میں کیسے آگے بڑھا جا سکتا ہے اس کو بتائیں، کیوں ہم لوگ ناکام ہیں اس کو بتائیں، ایک احساس پیدا کریں، اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ تو اس مقصد کو لے کر ہم لوگوں نے کام شروع کیا۔ الحمدللہ بہت پازیٹیو ریزلٹ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ شروعات ہم نے چھترگاچھ قریشی محلہ سے کی ہے، اس کے بعد وہیں پر کھاری بستی، پھلواری، شیخ ٹولہ، بھٹا تھانہ میں 2 جگہوں پر، اور پھر اس کے بعد ہم لوگ ادھر آئے۔ تو مقصد صرف یہ ہے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہونے کا، اس لیے کہ چودھری سر، ان کے پاس بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہے، الحمدللہ سرکاری نوکری ہے، اپنا کوچنگ ہے، ہم بھی اللہ کے فضل و کرم سے برسر روزگار ہے۔ اس میں کوئی بھی اپنا مفاد آپ کے پاس آنے کا، اپنا ذاتی مفاد کچھ نہیں ہے کہ ہم آپ سے کچھ لینے آئے ہیں یا آگے کوئی توقع ہے۔ صرف اور صرف ایک درد ہے، ایک اڑھن ہے ہم لوگوں کے دلوں میں کہ کس طرح سے علاقہ تعلیم یافتہ ہو۔ ترقی یافتہ تو بعد میں ہوگا، ترقی، وہ ترقی جو تعلیم کے بغیر آ جائے وہ کوئی ترقی نہیں ہے۔ اصل ترقی وہی ہے جو تعلیم کے ساتھ آتی ہے، اور تعلیم کے بغیر ملنے والی ترقی، اس ترقی کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ آج آدمی ترقی یافتہ ہے، کل کنگال ہے، آج کروڑ پتی ہے، کل اس کا دیوالیہ نکلا ہوا ہے، اس لیے کہ جب اس کے پاس تعلیم نہیں ہوگی، کتنی ہی موٹی رقم آ جائے، اس کو کس طرح خرچ کرنا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے، کیا اس کے مصارف ہیں، وہ نہیں جان پائے گا، اور وہ فضول خرچی میں، عیاشی میں اس پیسے کو اڑائے گا۔ تو بہرحال ہم لوگوں نے جو یہ کام شروع کیا ہے، اسی کے تحت آپ حضرات کی خدمت میں آنا ہوا، اور پیغام صرف یہ ہے کہ ہم لوگ
اپنے بچے کو پڑھانے کی ذمہ داری لے لیں. اپنے بچے کو پڑھانے کی ذمہ داری ہم ہی لوگوں کو لینی ہوگی. جو ماں باپ ہیں، جن لوگوں نے بچے کو پیدا کیا ہے، اس ماں باپ پر، اس والدین پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو کس طرح سے پڑھا کر آگے بڑھائے. کوئی اور نہیں لے گا یہ ذمہ داری. نہ آپ کے علاقے کا کوئی نیتا، کوئی لیڈر، کوئی ایم ایل اے، کوئی ایم پی، کوئی اسکول بھی خود سے آ کر آپ کی ذمہ داری نہیں لے گا. آگے بڑھ کر آگے آپ کو بڑھنا ہوگا. کوئی تعلیمی ادارہ وہ آپ کے گھر میں چل کر نہیں آئے گا. اس لیے کہ جب پیاس لگتی ہے تو کنویں کے پاس، نل کے پاس پیاسے کو جانا پڑتا ہے. نل کا چلتا ہوا نہیں آتا ہے. تو ہم کس طرح سے اپنے بچوں کی تعلیم کی ذمہ داری لینے والے بن جائیں. ابھی تک ہم نے اس کو، یعنی اپنے بچوں کو تعلیم دلانے کو ذمہ داری نہیں سمجھا. گارجین حضرات سے بھی میں کہنا چاہوں گا، ہم نے کیا ذمہ داری سمجھی اپنی کہ بچے کو 2 وقت کی روٹی کس طرح ملے، ہمارا بچہ اچھا سے اچھا کیسے پہننے لگ جائے، ہمارے گھر میں ہفتے میں 2 دن 4 دن گوشت کس طرح سے آ جائے، گوشت کا انتظام کیسے ہو جائے، گھر میں چھت نہیں ہے تو چھت کیسے ڈل جائے، دیواریں پختہ کیسی ہو جائے. گھر اچھا سے اچھا بن جانا چاہیے. عالیشان گھر بنانے کی ذمہ داری ہم سمجھتے ہیں، اچھا سے اچھا کھانے کی ذمہ داری، کھلانے کی ذمہ داری ہم سمجھتے ہیں، اچھا سے اچھا پہننے اور پہنانے کی ذمہ داری کو ہم سمجھتے ہیں. لیکن اچھی تعلیم دلانے کی ذمہ داری یہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اس کو بجٹ میں ہی نہیں رکھا ہم نے. آپ حضرات دیکھیں، گھر میں ہر چیز کا بجٹ موجود ہے. گھر میں ہر چیز کا بجٹ موجود ہے. کوئی فلٹر کا پانی پی رہا ہے تو اس کا بھی الگ سے بجٹ ہے کہ فلٹر کا پانی پینا ہے، مہینے میں اتنے کا بل دینا ہے. بجلی بل کا بجٹ ہے، مہینے میں کتنی بار گوشت آئے گا، ہفتے میں کتنی دفعہ گوشت آئے گا، اس کا بھی بجٹ ہے. کپڑوں کی فرمائش پوری ہو رہی ہے، کھانے کی فرمائش پوری ہو رہی ہے، گھر کی فرمائش پوری ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن الگ سے جو بجٹ بنانا چاہیے ہم لوگوں کو اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے، اس کا کسی نے بھی انتظام نہیں کر رکھا ہے. کہ بھائی اگر بجلی کا بل ہم مہینے میں دے رہے ہیں 200-400 روپے کا، اگر ہم مہینے میں 800 روپے 1000 روپے کا گوشت کھا رہے ہیں، اگر ہم دوسرے کاموں میں راشن میں اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، تو تعلیم کا بھی تو ایک بجٹ ہونا چاہیے کہ بچوں کی تعلیم صحیح ہو، ہمارا بچہ صحیح سے پڑھے، اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھے، اچھے سے اچھے کوچنگ سینٹر میں پڑھے، اچھے سے اچھے مدرسے میں پڑھے. اس کی تعلیم پر جو خرچ کیا جانا چاہیے وہ ہم لوگ نہیں کر پا رہے ہیں. حقیقت یہ ہے. اس لیے ہم اپنے بچوں کو ایک عمر تک یوں ہی ویران چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ جس وقت ہمیں اپنے بچوں پر مکمل توجہ دینی چاہیے، پوری نگرانی کرنی چاہیے، اس وقت تک ہم اس کو ویران چھوڑ دیتے ہیں. کھیلنے کے لیے ماحول کیسا بھی اس کو مل رہا ہے، اس کی کوئی ہمیں فکر نہیں. کس طرح کی سنگت میں وہ رہ رہا ہے، کیسے دوست بنا رہا ہے، گالی سیکھ رہا ہے، تو اس کی کوئی فکر نہیں. حالانکہ اگر کوئی بھی گارجین، والدین 15 سال کی عمر تک اگر اپنے بچوں پر مکمل توجہ دے، 24 گھنٹے اس کی نگرانی کرے، کس وقت یہ اٹھ رہا ہے، کس وقت یہ سو رہا ہے، کس وقت کہاں جا رہا ہے، کس وقت پڑھنے جا رہا ہے، کس وقت پڑھ کر آ رہا ہے، گھر میں پڑھنے بیٹھا یا نہیں بیٹھا، کوچنگ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، ہوم ورک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. اگر والدین اس طرف توجہ دے لیں صرف 15 سال کی عمر تک بچوں پر، تو انشاءاللہ اس کا فیوچر بہت برائٹ ہوگا، اس کا مستقبل بہت روشن ہوگا، اس کا بھوشیہ بہت اجول بنے گا. یہ کب ہوگا؟ جب ہم لوگ اپنے بچوں پر دھیان دیں گے. اور اس عمر تک ہم لوگوں کی حالت یہ ہے کہ اس عمر تک ہم اپنے بچوں کو بالکل کھلا چھوڑ دیتے ہیں، آزاد. چلو جب ہوشیار ہوگا تب پڑھ لے گا، جب عقل مند ہو جائے گا تب پڑھ لے گا، خود سے جو ہے سمجھداری آ جائے گی. ایسا کچھ نہیں ہے. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر ذمہ داری دی ہے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے، اپنی رعیت کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا. ماں باپ، اولاد اس کی رعیت ہے. ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے بہتر تعلیم کا انتظام کرے، دینی تعلیم کا بھی نظم کرے، دنیاوی تعلیم کا بھی نظم کرے. اگر کسی کا بچہ بالغ ہو گیا ہے، کسی کا بچہ بالغ ہو گیا ہے، تو اب اگر وہ نماز نہیں پڑھتا یا اس کو نماز پڑھنا آتا ہی نہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ نماز پڑھنا ہی نہیں آتا. اب اگر اس کو نماز نہیں پڑھنا آتا
تو ماں باپ سے سوال کیا جائے گا کہ اپنے بچوں کو نماز کی تعلیم کیوں نہیں دی، نماز کیوں نہیں سکھائی، ماں باپ سے سوال کیا جائے گا۔ بچے نے اچھی تعلیم حاصل نہیں کی، وہ دیندار نہیں بنا، تو اب ماں باپ سے سوال کیا جائے گا کہ اپنے بچوں کو تم نے اچھی تعلیم کیوں نہیں دی، اس کو مسائل کیوں نہیں سکھایا، اس کو دین کیوں نہیں سکھایا۔ تو یہ تو سوال بعد کی بات ہے، لیکن آپ خود اندازہ لگائیے کہ ہمارے بچے جو تعلیم نہیں حاصل کر رہے ہیں، جو ان پڑھ رہ رہے ہیں، ان کا کیا مستقبل ہے، ان کا کیا فیوچر ہے، یہ آگے چل کر کریں گے کیا، سوائے رکشہ چلانے کے، سوائے ٹھیلا چلانے کے، سوائے بوری اٹھانے کے، سوائے پلہ داری کرنے کے، سوائے مزدوری کرنے کے، ان کے پاس کوئی اور راستہ ہے اپنی زندگی گزارنے کا؟ کیا ہم اور آپ جس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، ہم نے جس طرح سے جیسے تیسے زندگی کاٹ لی ہے، کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی اسی طرح سے زندگی کاٹیں؟ نہیں، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ عقل مندی یہ ہے کہ ہمارا بچہ ہم سے بہتر زندگی گزارے، ہماری آنے والی نسل ہم سے اور بھی بہتر زندگی گزارنے والی بن جائے، یہ ہے عقل مندی۔ اور اس عقل مندی کو ہم کب اپنائیں گے؟ جب تعلیم کے بارے میں الگ سے سوچیں گے، تعلیم کے بارے میں الگ سے بجٹ بنائیں گے، گھر میں مشورہ کریں گے کہ ہمارا بچہ 2 سال کا ہو گیا، اب اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، ہمارا بچہ 3 سال کا ہو گیا، اب اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، 8 سال کا ہو گیا، ابھی تک اس کو پڑھنا نہیں آتا، اب اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، یہ بچہ دین سیکھ رہا ہے یا نہیں۔ گھر میں مشورہ ہو، ہر کام کا مشورہ ہوتا ہے، ہر کام کے لیے مشورہ ہوتا ہے گھر میں، لیکن بچے کو پڑھانے کے لیے مشورہ نہیں ہوتا، فکر نہیں لی جاتی بچے کو پڑھانے کے لیے کہ ہمارا بچہ اتنے سال کا ہو گیا، مکتب کیوں نہیں جا رہا ہے، ہمارا بچہ 10 سال کا ہو گیا، قرآن شریف اس کو کیوں نہیں پڑھنا آ رہا ہے۔ یہ فکر لینی ہوگی ہر گارجین کو، ہر والدین کو، اور اس کے لیے خرچ بھی کرنا ہوگا، تھوڑا بہت خرچ کرنا ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم فضول خرچی میں اتنا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں کہ اگر اس کا آدھا بھی خرچ، فضول خرچی میں جو ہمارا پیسہ ضائع ہوتا ہے، اس کا آدھا بھی اگر ہم صرف تعلیم پر خرچ کریں تو ہمارا بچہ بہت اچھا تعلیم حاصل کرنے والا بن سکتا ہے، اور بہت اچھے اسکول میں اس کی پڑھائی ہو سکتی ہے، بہت اچھے کو، اور ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہو تعلیم میں۔ ہمارے علاقے میں بہت اچھے اسکولز ہیں اور سرکاری اسکول ہیں جہاں تعلیم کا اچھا نظم ہے۔ آپ کے بچے اگر وہاں پڑھنے کے لیے جائیں گے تو کوئی بھی ماسٹر جو اسکول میں جس کی نوکری ہے، وہ آپ کے بچوں کو یوں ہی بیکار نہیں چھوڑے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ 1 دن بھیجتے ہیں، 4 دن بھیجتے نہیں ہیں، بچے پر کوئی نگرانی نہیں ہے۔ اب ماسٹر بھی کیا کرے گا؟ بچہ آئے گا اسی کو تو پڑھائے گا، وہ بچے جاتے ہی نہیں ہیں تو کس کو پڑھائیں گے؟ اگر نہیں پڑھا رہا ہے تو آپ جا کر پوچھئے کہ بھائی میرا بچہ تو روزانہ پڑھنے آ رہا ہے، ابھی تک اس کو نام نہیں لکھنا آیا، آپ جا کر پوچھئے۔ آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ آپ ادا کیجئے، ان کی جو ذمہ داری ہے وہ ادا کریں گے۔